اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 بروز جمعہ کو پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کا نام محمد اقبال کس نے تجویز کیا؟ اقبال کا نام محمد اقبال ان کے والد محترم نے تجویز کیا۔ اقبال کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اقبال کشمیری برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کا نام کیا تھا؟ علامہ اقبال کے والد صاحب کا نام شیخ نور محمد اور ان کی والدہ صاحبہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال کے والد کی کنیت کیا تھی؟ علامہ اقبال کے والد کی کنیت میاں جی تھی۔ علامہ اقبال کے والد کس نام سے پہچانے جاتے تھے؟ علامہ اقبال کے والد ان پڑھ فلسفی کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ علامہ اقبال نے سر کا خطاب لینے سے پہلے اپنے کس استاد کو سر کا خطاب دینے کی شرط رکھی؟ علامہ اقبال نے سر کا خطاب لینے سے پہلے اپنے استاد مولوی میر حسن کو سر کا خطاب دینے کی شرط رکھی۔ علامہ اقبال کے بڑے بھائی کا نام لکھیں۔ اقبال کے بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ علامہ اقبال کی کتنی بہنیں تھیں؟ نام لکھیں۔ علامہ اقبال کی 4 بہنیں تھیں: فاطمہ بی بی، زینب بی بی، کریم بی بی، طالع بی بی۔ اقبال کے ذاتی خادم کا نام کیا تھا؟ اس نے کتنے سال آپ کی خدمت کی؟ اقبال کے ذاتی خادم کا نام علی بخش تھا۔ انہوں نے 40 سال اقبال کی خدمت کی۔ 10 مئی 1931 کو علامہ اقبال پہلی مرتبہ کہاں گئے؟ 10 مئی 1931 کو علامہ اقبال پہلی مرتبہ بھوپال گئے۔ علامہ محمد اقبال نے کب وفات پائی؟ نیز آپ کا مزار کس شہر میں ہے؟ علامہ محمد اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور شہر میں ہے۔ مزار اقبال کا نقشہ کس ماہر تعمیرات نے بنایا؟ مزار اقبال کا نقشہ حیدرآباد دکن کے ماہر تعمیرات زین یار جنگ نے تیار کیا تھا۔ مزار اقبال کی تعمیر کا کام کب شروع ہوا اور کب اختتام پذیر ہوا؟ مزار کی تعمیر پر کتنی رقم خرچ ہوئی تھی؟ مزار اقبال کی تعمیر کا کام 1946 میں شروع ہوا اور 1950 میں اختتام پذیر ہوا۔ مزار کی تعمیر پر اس وقت 1 لاکھ روپے کی رقم خرچ ہوئی۔ علامہ اقبال اسکاچ مشن اسکول میں کس سال داخل ہوئے تھے؟ علامہ اقبال 1884 میں اسکاچ مشن اسکول میں داخل ہوئے تھے۔ علامہ اقبال نے پرائمری کا امتحان کس سن میں پاس کیا تھا؟ علامہ اقبال نے پرائمری کا امتحان 1888 میں پاس کیا تھا۔ علامہ اقبال نے مڈل کا امتحان کس سن میں پاس کیا تھا؟ علامہ اقبال نے مڈل کا امتحان 1891 میں پاس کیا تھا۔ علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان کب اور کس اسکول میں پاس کیا تھا؟ اس کا جواب ہے علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان 1893 میں اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے پاس کیا۔ علامہ اقبال نے ایف اے کا امتحان کب اور کس کالج سے پاس کیا؟ اس کا درست جواب ہے علامہ اقبال نے ایف اے کا امتحان 1895 میں مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ اقبال نے ایف اے کے بعد کس کالج میں داخلہ لیا؟ اقبال نے ایف اے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ علامہ محمد اقبال نے بی اے کا امتحان کب اور کس کالج سے پاس کیا؟ علامہ اقبال نے بی اے کا امتحان 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا۔ علامہ اقبال بی اے کے امتحان میں کن 2 مضامین میں اول آئے تھے؟ علامہ اقبال بی اے کے امتحان میں عربی اور انگریزی کے امتحان میں اول آئے تھے۔ اقبال نے بی اے کا امتحان 2nd ڈویژن میں پاس کیا۔ علامہ اقبال نے ایم اے کا امتحان کب اور کس مضمون میں پاس کیا؟ علامہ اقبال نے ایم اے کا امتحان
فلسفہ کے مضمون میں 1899 میں پاس کیا۔ علامہ اقبال نے انگلستان کی کس یونیورسٹی میں داخلہ لیا؟ علامہ اقبال نے انگلستان کی کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ سوال ہے، علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے لیے کس موضوع پر مقالہ لکھا؟ علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے لیے ایران میں فلسفہ الہیات کا ارتقاء کے موضوع پر مقالہ لکھا۔ علامہ اقبال کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کب اور کس یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی؟ علامہ اقبال کو پی ایچ ڈی کی ڈگری نومبر 1908 میں میونخ یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی۔ اقبال نے اپنی تاریخ پیدائش کس درسگاہ کے داخلہ فارم پر لکھی تھی؟ اقبال نے اپنی تاریخ پیدائش میونخ یونیورسٹی کے داخلہ فارم پر لکھی تھی۔ علامہ اقبال کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کب اور کس یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی؟ علامہ اقبال کو پی ایچ ڈی کی ڈگری نومبر 1908 میں میونخ یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی۔ اقبال نے اپنی تاریخ پیدائش کس درسگاہ کے فارم پر لکھی تھی؟ اقبال نے اپنی تاریخ پیدائش میونخ یونیورسٹی کے داخلہ فارم پر لکھی تھی۔ علامہ اقبال انگلستان کب گئے؟ اقبال 1905 میں انگلستان گئے۔ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے کس مضمون کا انتخاب کیا؟ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے ایران میں فلسفہ الہیات کا ارتقاء کے مضمون۔ اقبال نے اپنا پی ایچ ڈی مقالہ کس کی زیر نگرانی تیار کیا؟ اقبال نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ ڈاکٹر فرالائن این کی زیر نگرانی تیار کیا۔ یورپ میں قیام کے دوران اقبال نے کون سی زبان سیکھی؟ یورپ میں قیام کے دوران اقبال نے جرمن زبان سیکھی۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم کس استاد سے حاصل کی؟ اقبال نے ابتدائی تعلیم مولوی میر حسن سے حاصل کی۔ اقبال کیمبرج یونیورسٹی میں کب داخل ہوئے اور وہاں سے کون سی ڈگریاں حاصل کیں؟ اس کا جواب ہے، اقبال 1905 میں کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور وہاں سے فلسفہ و معاشیات کی امتیازی ڈگریاں حاصل کیں۔ کس یونیورسٹی نے اقبال کی وفات کے بعد ان کو ڈی لٹ کی ڈگری دی؟ جاپان کی تاؤ یونیورسٹی نے اقبال کو وفات کے بعد 1960 میں ان کو ڈی لٹ کی ڈگری دی۔ علامہ اقبال نے وطن واپسی پر لاہور کے کس کالج میں فلسفہ کا چارج سنبھالا؟ علامہ اقبال نے وطن واپسی پر گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کا چارج سنبھالا۔ علامہ اقبال نے ایم اے کرنے کے بعد کہاں ملازمت اختیار کی؟ علامہ اقبال نے ایم اے کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں ملازمت اختیار کی۔ علامہ اقبال گورنمنٹ کالج میں کب پروفیسر مقرر ہوئے؟ علامہ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں 22 اکتوبر 1908 کو پروفیسر مقرر ہوئے۔ اقبال نے بطور پروفیسر وہاں صرف 1.5 سال کام کیا۔ علامہ اقبال کو کس یونیورسٹی کے پرنسپل کے عہدے کی پیشکش کی گئی؟ علامہ اقبال کو اسلامیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے پرنسپل کے عہدے کی پیشکش کی گئی۔ اقبال نے یہ پیشکش قبول نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ چند پیسوں کے لیے ہم کیوں شہر بدر ہوں۔ علامہ اقبال نے کتنی شادیاں کیں؟ پہلی شادی کب اور کس کے ساتھ ہوئی؟ علامہ اقبال نے 3 شادیاں کیں۔ آپ کی پہلی شادی کریم بی بی کے ساتھ 1893 میں ہوئی۔ کریم بی بی کے ساتھ آپ نے کتنے سال ازدواجی زندگی میں گزارے؟ کریم بی بی کے ساتھ اقبال نے 20 سال ازدواجی زندگی میں گزارے۔ اقبال نے کریم بی بی کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ کب کیا؟ اقبال نے کریم بی بی کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ 1912 میں کیا، لیکن اقبال مرتے دم تک کریم بی بی کو خرچہ بھیجتے رہے۔ اقبال کی پہلی بیوی کریم بی بی کا انتقال کب ہوا؟ کریم بی بی کا انتقال 28 فروری 1946 کو ہوا۔ اقبال کی پہلی بیوی کریم بی بی سے اقبال کی کتنی اولاد ہوئی؟ کریم بی بی سے اقبال کے 2 بچے ہوئے، معراج بیگم
اور آفتاب اقبال۔ اقبال کی دوسری شادی کب اور کس سے ہوئی؟ اقبال کی دوسری شادی 1912 میں سردار بیگم سے ہوئی۔ سردار بیگم کا تعلق کشمیری خاندان سے تھا۔ اقبال کی دوسری بیوی سردار بیگم سے کتنی اولاد ہوئی؟ اقبال کی اپنی دوسری بیوی سے 2 بچے ہوئے، جاوید اقبال اور منیرہ۔ سردار بیگم کب اور کہاں فوت ہوئیں؟ سردار بیگم کا انتقال 23 مئی 1935 کو جاوید منزل لاہور میں ہوا۔ علامہ اقبال نے تیسری شادی کب اور کس سے کی؟ اقبال نے تیسری شادی 24 اکتوبر 1924 کو مختار بیگم سے کی۔ علامہ اقبال کی سب سے پہلی اولاد کا نام کیا تھا؟ علامہ اقبال کی سب سے پہلی اولاد کا نام معراج بیگم تھا۔ معراج بیگم 1895 میں پیدا ہوئیں اور 20 سال کی عمر میں 1915 میں وفات پائی۔ اقبال کی پہلی منظوم تصنیف کون سی ہے؟ اقبال کی پہلی منظوم تصنیف اسرار خودی ہے۔ یہ کتاب 1915 میں شائع ہوئی۔ اس کا دیباچہ اقبال نے خود لکھا۔ اس میں اشعار کی کل تعداد 820 ہے۔ اسرار خودی کے اہم موضوعات تحریر کریں: اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی کس کی فرمائش پر لکھی؟ علامہ اقبال نے اسرار خودی اپنے والد شیخ نور محمد کی فرمائش پر لکھی۔ اسرار خودی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ پروفیسر نکلسن نے دی سیکرٹ آف دی سیلف کے نام سے اسرار خودی کا ترجمہ کیا۔ اسرار خودی کے دوسرے حصے کا نام کیا ہے؟ یہ پہلی بار کب شائع ہوا اور اس کا دیباچہ کس نے لکھا؟ اسرار خودی کے دوسرے حصے کا نام رموز بے خودی ہے۔ یہ پہلی بار 1918 میں شائع ہوا اور اس کا دیباچہ خود اقبال نے لکھا۔ اس میں اشعار کی کل تعداد 1076 ہے۔ اسرار خودی اور رموز بے خودی کو ملا کر یعنی مجموعہ بنا کر کب شائع کیا گیا اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اسرار خودی اور رموز بے خودی کو ملا کر 1940 میں شائع کیا گیا اور اس کا نام اسرار و رموز رکھا گیا۔ علامہ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کون سا ہے؟ یہ کب شائع ہوا؟ علامہ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ بانگ درا ہے۔ یہ مجموعہ ستمبر 1924 میں شائع ہوا۔ بانگ درا میں کل 2465 اشعار ہیں۔ بانگ درا میں شامل چند نظموں کے نام بتائیں: ہمالہ، مرزا غالب، شاعر، داغ، شکوہ، جواب شکوہ، فاطمہ بنت عبداللہ، شبلی و حالی، صدیق، بلال، شیکسپیئر، خضر راہ۔ بانگ درا کی سب سے مختصر نظم کا نام کیا ہے؟ یہ نظم کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ بانگ درا کی سب سے مختصر نظم کا نام ساقی ہے۔ یہ نظم 3 اشعار پر مشتمل ہے۔ اقبال کی شعری تصنیف بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ اقبال کی شعری تصنیف بانگ درا کا دیباچہ شیخ عبد القادر نے لکھا۔ اقبال کا دوسرا اردو شعری مجموعہ کون سا ہے؟ یہ کب شائع ہوا؟ اقبال کا دوسرا اردو شعری مجموعہ بال جبریل ہے۔ یہ پہلی بار 1935 میں شائع ہوا۔ بال جبریل کی ابتدا کس شعر سے ہوتی ہے؟ بال جبریل کی ابتدا درج ذیل شعر سے ہوتی ہے: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اقبال نے بال جبریل کا پہلے نام کیا رکھا تھا؟ اقبال نے بال جبریل کا نام پہلے نشان منزل رکھا تھا۔ بال جبریل میں شامل چند نظموں کے نام بتائیں: مسجد قرطبہ، ذوق و شوق، ساقی نامہ، جبریل و ابلیس، خودی، شاہین۔ بال جبریل کا جرمن زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ ڈاکٹر این میری شمل نے بال جبریل کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔
علامہ اقبال کا تیسرا اردو شعری مجموعہ کون سا ہے؟ یہ کب شائع ہوا؟ علامہ اقبال کا تیسرا اردو شعری مجموعہ ضرب کلیم ہے، یہ 1936 میں شائع ہوا۔ علامہ اقبال نے ضرب کلیم کا پہلے کیا نام تجویز کیا تھا؟ علامہ اقبال نے ضرب کلیم کا نام پہلے سور اسرافیل تجویز کیا تھا۔ ضرب کلیم کے کتنے عنوانات ہیں؟ تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے ضرب کلیم درج ذیل 6 عنوانات پر مشتمل ہے: مشرق و مغرب، ادبیات و فنون لطیفہ، اسلام اور مسلمان، عورت، تعلیم و تربیت، محراب گل افغان کے افکار۔ ضرب کلیم کا فارسی ترجمہ کس نے پیش کیا؟ ضرب کلیم کا فارسی ترجمہ خواجہ عبدالحمید عرفانی نے پیش کیا۔ علامہ اقبال کی کون سی کتاب اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پائی جاتی ہے؟ ارمغان حجاز اقبال کا ایسا مجموعہ کلام ہے جو اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا کون سا مجموعہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا؟ علامہ اقبال کا مجموعہ ارمغان حجاز ان کی وفات کے 7 ماہ بعد نومبر 1938 میں شائع ہوا۔ ارمغان حجاز کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ ارمغان کے لفظی مطلب تحفہ یا سوغات کے ہیں اور حجاز مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے۔ دراصل علامہ اقبال نے ارمغان حجاز مدینہ منورہ کے شوق سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے بطور تحفہ تیار کی تھی۔ ارمغان حجاز کا پنجابی ترجمہ کس نے کیا؟ ارمغان حجاز کا پنجابی ترجمہ عبدالغفور اظہر نے کیا۔ ارمغان حجاز میں فارسی اور اردو کلام کس تناسب سے ہے؟ ارمغان حجاز کا 3/4 حصہ فارسی کلام پر مشتمل ہے اور باقی کلام اردو میں ہے۔ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا تیسرا مجموعہ کون سا ہے؟ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا تیسرا مجموعہ پیام مشرق ہے۔ پیام مشرق کا پورا نام لکھیں۔ اس میں کل کتنی نظمیں شامل ہیں؟ پیام مشرق کا پورا نام پیام مشرق در جواب دیوان شاعر المانوی گوئٹے ہے۔ اس میں کل 80 نظمیں شامل ہیں۔ پیام مشرق لکھنے کی وجہ بیان کریں۔ اقبال نے پیام مشرق کس مغربی شاعر سے متاثر ہو کر لکھی؟ علامہ اقبال نے پیام مشرق مغربی شاعر گوئٹے کے پیام مغرب کے جواب میں لکھی تھی۔ پیام مشرق پہلی بار کب شائع ہوئی؟ نیز اس کا دباچہ کس نے لکھا؟ پیام مشرق پہلی بار 1 مئی 1923 میں شائع ہوئی۔ اس کا دباچہ اقبال نے خود لکھا۔ پیام مشرق کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ پیام مشرق 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ پیام مشرق کے پہلے اور دوسرے حصے کا نام لکھیں۔ پیام مشرق کے پہلے حصے کا نام لالہ طور اور دوسرے حصے کا نام افکار ہے۔ پیام مشرق کا جرمن زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ پیام مشرق کا جرمن زبان میں ترجمہ ڈاکٹر این میری شمل نے کیا۔ پیام مشرق میں اشعار کی کل تعداد کتنی ہے؟ پیام مشرق میں اشعار کی تعداد 1017 ہے۔ علامہ اقبال کی سب سے پہلی تصنیف کا نام بتائیں۔ یہ کتاب کب شائع ہوئی؟ علامہ اقبال کی سب سے پہلی تصنیف علم الاقتصاد ہے۔ یہ کتاب اردو میں لکھی گئی اور 1903 میں شائع ہوئی۔ علم الاقتصاد اردو زبان میں معاشیات پر لکھی گئی پہلی کتاب ہے۔ علم الاقتصاد کو اقبال نے کس کی تحریک پر لکھا تھا اور یہ کتاب لکھنے کے لیے کس شخصیت سے رہنمائی لی تھی؟ علم الاقتصاد کو اقبال نے پروفیسر آرنلڈ کی تحریک پر لکھا تھا اور یہ کتاب لکھنے کے لیے علامہ شبلی نعمانی سے رہنمائی لی تھی۔ علم الاقتصاد کے کتنے حصے ہیں؟ نیز یہ کتاب کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ علم الاقتصاد کے 5 حصے ہیں۔ نیز یہ کتاب 20 ابواب پر مشتمل ہے۔
علم الاقتصاد کے ذیلی عنوانات تحریر کیجیے۔ زمین، محنت، سرمایہ، منافع، اجرت، مالیہ، سود، آبادی، بین الاقوامی تجارت۔ اقبال نے اپنی زندگی کا پہلا مضمون کس عنوان سے لکھا؟ اقبال نے اپنی زندگی کا پہلا مضمون قومی زندگی کے عنوان سے لکھا۔ اقبال کے چوتھے فارسی مجموعے کا نام لکھیں، یہ کب شائع ہوا؟ اقبال کے چوتھے فارسی مجموعے کا نام زبور عجم ہے، یہ 1927 میں شائع ہوا۔ زبور عجم کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ علامہ اقبال نے زبور عجم کا پہلے کیا نام رکھا تھا؟ زبور عجم 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ علامہ اقبال نے زبور عجم کا نام پہلے زبور جدید رکھا تھا۔ علامہ اقبال کی پسندیدہ کتاب زبور عجم ہے۔ علامہ اقبال کی کوئی سی 2 غیر مطبوعہ تصانیف کے نام بتائیں۔ تاریخ عالم، رسالہ اجتہاد، تاریخ تصوف، حواشی قرآن مجید، ارشادات۔ علامہ اقبال کی فارسی تصنیف جاوید نامہ کی اشاعت پر سید سلیمان ندوی نے کیا فرمایا؟ اس وقت تک فارسی ادب کی 4 کتابوں کو بقائے دوام حاصل تھی، اب ان کی تعداد 5 ہو گئی ہے، اور وہ 4 کتابیں شاہنامہ فردوسی، دیوان حافظ، مثنوی مولانا روم اور گلستان سعدی ہیں۔ جاوید نامہ کب شائع ہوا؟ جاوید نامہ 1932 میں شائع ہوا۔ علامہ اقبال کی انگریزی میں کتنی تصانیف ہیں؟ کسی ایک کا نام بتائیں۔ علامہ اقبال کی انگریزی میں 3 تصانیف ہیں: ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، دا مسلم کمیونٹی، دا پرنسپل آف موومنٹ ان اسٹرکچر آف اسلام۔ علامہ اقبال نے اپنی کس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا؟ علامہ اقبال نے اپنی کتاب اسرار و رموز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اقبال کن الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ ڈاکٹر طاہر فاروقی اور مولانا عبدالسلام ندوی نے اقبال کی شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ ڈاکٹر طاہر فاروقی اور مولانا عبدالسلام ندوی نے اقبال کی شاعری کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور ابتدا سے لے کر 1905 تک، دوسرا دور 1905 سے 1908 تک، تیسرا دور 1908 سے 1924 تک، چوتھا دور 1924 سے 1938 تک۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی شاعری کو کن 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی شاعری کو جن 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا دور 1898 سے 1905 تک، دوسرا دور 1905 سے 1908 تک، تیسرا دور 1908 سے 1918 تک، چوتھا دور 1918 سے 1932 تک، پانچواں دور 1932 سے 1938 تک۔ علامہ اقبال نے شروع میں غزل کہنے میں کس شاعر سے اصلاح لی؟ علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی شاعری میں نواب مرزا داغ دہلوی سے اصلاح لی۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلا شعر کون سا کہا تھا؟ اقبال کا سب سے پہلا شعر درج ذیل ہے: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکین فعال کے۔ علامہ اقبال کی ابتدائی نظم کون سی ہے اور یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ علامہ اقبال کی ابتدائی نظم ہمالہ ہے۔ یہ نظم ان کے مجموعے بانگ درا میں شامل ہے اور اس نظم کے کل 8 بند ہیں۔ علامہ اقبال کی ابتدائی نظم کون سی ہے اور یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟
علامہ اقبال کی ابتدائی نظم ہمالہ ہے۔ یہ نظم ان کے مجموعے بانگ درا میں شامل ہے اور اس نظم کے کل 8 بند ہیں۔ نظم ہمالہ پہلی بار کب اور کس رسالے میں شائع ہوئی؟ نظم ہمالہ پہلی بار شیخ عبد القادر کے ادبی رسالے مخزن میں 1901 میں شائع ہوئی۔ پہلی اشاعت کے وقت اس نظم کے 12 بند تھے۔ وطن پرستی کے حوالے سے اقبال کی 3 نظموں کے نام لکھیں۔ ترانہ ہندی، ہندوستانی بچوں کا گیت، نیا شوالا، صدائے درد۔ علامہ اقبال نے اپنی فارسی شاعری کا آغاز کس دور میں کیا؟ علامہ اقبال نے اپنی فارسی شاعری کا آغاز دوسرے دور میں کیا۔ اقبال کی پہلی طویل نظم کون سی ہے اور یہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ اقبال کی پہلی طویل نظم تصویر درد ہے۔ یہ نظم 70 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ نظم بانگ درا میں شامل ہے۔ اقبال نے اپنے استاد آرنلڈ کی جدائی میں کون سی نظم لکھی؟ نیز یہ نظم کب لکھی گئی؟ اقبال نے اپنے فلسفہ کے استاد مسٹر آرنلڈ کی جدائی میں نظم نالہ فراق لکھی۔ یہ نظم 1904 میں لکھی گئی۔ اقبال نے اپنی والدہ محترمہ کے انتقال پر ایک مرثیہ لکھا تھا، اس مرثیے کا نام بتائیں۔ اقبال نے اپنی والدہ محترمہ کے انتقال پر جو مرثیہ لکھا تھا اس کا نام ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اقبال کا لکھا ہوا مرثیہ والدہ مرحومہ کی یاد میں ان کے کس مجموعے میں ہے اور یہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ مرثیہ والدہ مرحومہ کی یاد میں اقبال کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ یہ مرثیہ 86 اشعار پر مشتمل ہے۔ اقبال نے کن اساتذہ سے شاعری میں اصلاح لی؟ اقبال نے درج ذیل شعراء سے شاعری کے سلسلے میں اصلاح لی۔ مولوی میر حسن، نواب مرزا داغ دہلوی، ارشد گورگانی۔ علامہ اقبال نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر کون سی نظم پڑھی؟ یہ نظم کب پڑھی گئی؟ علامہ اقبال نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر اپنی نظم التجائے مسافر پڑھی۔ یہ نظم 2 ستمبر 1905 میں پڑھی گئی۔ مولانا حالی کی کس نظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اس کے عاشق تھے؟ مولانا حالی کی نظم مد و جزر اسلام، جو مسدس حالی کے نام سے معروف ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اس نظم کے عاشق تھے۔ علامہ اقبال نے کی وفات پر جو قطعہ لکھا اس میں انہیں اقبال نے کس نام سے یاد کیا؟ اقبال نے اپنے والد کی وفات پر جو قطعہ لکھا اس میں انہوں نے اپنے والد کو والد اور مرشد کے نام سے یاد رکھا۔ علامہ اقبال کو کن شعراء سے عقیدت تھی؟ علامہ اقبال کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور جرمنی کے مشہور شاعر گوئٹے سے عقیدت تھی۔ مغرب کے ان فلسفیوں کا نام بتائیں جن کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ گوئٹے، کارل مارکس، لینن، نپولین، مسولینی۔ اقبال کی نظم خضر راہ میں جن 4 قرآنی صورتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے ان کی نشاندہی کریں۔ سورہ کہف، سورہ انعام، سورہ نمل، سورہ آل عمران۔ علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام کا خاص موضوع سخن کیا ہے؟ علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام کا خاص موضوع سخن ترکی کی آزادی ہے۔ علامہ اقبال نے کس کو اپنا مرشد قرار دیا ہے؟ علامہ اقبال نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد قرار دیا ہے۔ اقبال نے لندن جانے سے پہلے کس کے مزار پر حاضری دی؟ لندن جانے سے قبل اقبال نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور نظم التجائے مسافر پڑھی۔ علامہ اقبال نے اپنی آخری نظم کب اور کس عنوان سے لکھی؟ علامہ اقبال نے اپنی آخری نظم 8 فروری 1938 کو حضرت انسان کے نام سے لکھی۔ یہ نظم اقبال کے شعری مجموعے ارمغان حجاز میں ہے اور 6 اشعار پر مشتمل ہے۔
اقبال کی کن نظموں میں ابلیس کا ذکر موجود ہے؟ ابلیس نامہ، ضرب کلیم، ابلیس و یزداں ارمغان حجاز، ابلیس کی مجلس شورا ارمغان حجاز، جبریل و ابلیس بال جبریل۔ مثنوی اسرار خودی میں اقبال نے کس موضوع پر بحث کی ہے؟ مثنوی اسرار خودی میں اقبال نے خودی کی حقیقت اور استحکام کے علاوہ تصوف کے موضوع پر بھی بحث کی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب جاوید نامہ کس مغربی شاعر سے متاثر ہو کر لکھی؟ علامہ اقبال نے اپنی کتاب جاوید نامہ مشہور مغربی شاعر دانتے کی کتاب ڈیوائن کمیڈین سے متاثر ہو کر لکھی۔ اقبال کا کلام کن اخباروں میں شائع ہوتا رہا؟ مخزن، ذمہ دار۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا؟ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد 1930 میں دیا۔ مسلم لیگ کے کس اجلاس میں علامہ اقبال نے اپنا خطبہ دیا؟ مسلم لیگ کے 21ویں اجلاس منعقدہ 29-30 اپریل 1930 الہ آباد میں اقبال نے اپنا خطبہ دیا۔ خطبہ الہ آباد میں اقبال نے نہرو رپورٹ کو کیا نام دیا؟ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے نہرو رپورٹ کو ہندو رپورٹ کا نام دیا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات کب اور کن شہروں میں دیے؟ اقبال نے اپنے خطبات دسمبر 1928 اور جنوری 1929 میں دیے۔ یہ خطبات انہوں نے مدراس، حیدرآباد دکن اور علی گڑھ میں دیے۔ اقبال نے اپنے خطبات کس زبان میں دیے اور ان کے مجموعے کا نام کیا رکھا؟ اقبال نے اپنے خطبات انگریزی زبان میں دیے۔ خطبات کے مجموعے کا نام ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام رکھا۔ اقبال کے یہ خطبات پہلی مرتبہ کب شائع ہوئے؟ اقبال کے یہ خطبات پہلی مرتبہ 1930 میں شائع ہوئے۔ خطبات اقبال کا پہلی مرتبہ اردو ترجمہ کب، کس نے اور کس نام سے کیا؟ خطبات اقبال کا پہلی مرتبہ اردو ترجمہ 1936 میں سید نذیر نیازی نے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے کیا۔ علامہ اقبال نے عملی سیاست میں کب حصہ لیا؟ علامہ اقبال نے عملی سیاست میں 1926 میں قدم رکھا۔ علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت کب کی؟ علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے کی صدارت 1930 میں کی۔ علامہ اقبال پہلی مرتبہ گول میز کانفرنس میں کب شریک ہوئے؟ علامہ اقبال پہلی مرتبہ 1931 میں گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ علامہ اقبال دوسری مرتبہ کب گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے؟ علامہ اقبال 1932 میں دوسری مرتبہ گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں کتنی بار اور کب شرکت کی؟ علامہ اقبال نے لندن گول میز کانفرنس میں 2 بار شرکت کی، پہلی مرتبہ 1931 میں اور دوسری مرتبہ 1932 میں شرکت کی۔ علامہ اقبال کب اور کس کی دعوت پر افغانستان گئے؟ علامہ اقبال 1932 میں نادر شاہ کی دعوت پر افغانستان کے تعلیمی دورے پر گئے۔ دورہ افغانستان کے دوران کون کون سی شخصیات علامہ اقبال کے ساتھ تھیں؟ دورہ افغانستان کے دوران اقبال کے ساتھ علامہ سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود تھے۔ سر راس مسعود سر سید کے پوتے تھے۔ علامہ اقبال یورپ کس سن گئے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ یورپ سے واپسی کب ہوئی؟ علامہ اقبال 1905 میں یورپ گئے۔ آپ 27 جولائی 1908 میں وطن واپس آئے۔ شیخ عبد القادر نے تناسخ کے حوالے سے غالب اور اقبال کے بارے میں کیا کہا تھا؟ شیخ عبد القادر نے کہا تھا کہ اقبال میں غالب کی روح سرایت کی ہوئی ہے۔ اقبال کے 4 غیر مسلم ممدوحین کے نام بتائیں۔ ڈاکٹر نکلسن، ڈاکٹر آربری، پروفیسر بوسانی، پروفیسر یمل۔ اقبال کو زندہ رود کا لقب کس نے دیا؟
اقبال کو زندہ رود کا لقب کس نے دیا؟ نیز زندہ رود کا مطلب کیا ہے؟ اقبال کو زندہ رود کا لقب مولانا جلال الدین رومی نے دیا۔ زندہ رود کا مطلب جیتا جاگتا دریا، زندہ دریا یا بہتی ندی ہے۔ علامہ اقبال شاعر کو کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال شاعر کو دیدہ بینائے قوم کہتے ہیں۔ پہلا یوم اقبال کب منایا گیا اور یہ کتنے دن جاری رہا؟ پہلا یوم اقبال 21 اپریل 1948 کو منایا گیا اور یہ 3 دن تک جاری رہا۔ شیطان کو اقبال نے کیا لقب دیا؟ شیطان کو اقبال نے خواجہ اہل فراق کا لقب دیا۔